إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے نبی آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اسے جانیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے، توحید کی طرف بلاتے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جان لیں اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا جاننا کتنا ضروری ہے اور اس بات کا پوری طرح سے اچھی طرح سے سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جاننا ضروری ہے تو پھر من باب اولا ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے۔ آج بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کلمے کو پڑھنے کے باوجود یا تو اس کے معنی کو نہیں جانتا یا پھر اس کے تقاضوں کو نہیں جانتا۔ جو انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے لیے چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تین چیزیں جانیں۔ اس کو تین چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، اس کلمے کے الفاظ اس کو معلوم ہو۔ دو، اس کلمے کا معنی و مفہوم اس کو معلوم ہو۔ تین، اس کلمے کے تقاضے اس کو معلوم ہو۔ تین چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، کلمے کے الفاظ اس کو معلوم ہو۔ اگر آدمی زبان سے کچھ کا کچھ پڑھ رہا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، بہت سارے لوگ ایسا پڑھتے ہیں، یا کچھ اور پڑھ رہا ہے تو اس کے الفاظ ہی صحیح نہیں ہیں۔ اس کے الفاظ صحیح ہونے چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کو اس کے الفاظ کا علم ہو، صحیح طور پر اس کو پڑھے۔ دو، اس کا معنی و مفہوم اس کو معلوم ہو، اس کے میننگ معلوم ہو کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس سے ہم کو کیا سمجھنا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہم کو سمجھنا چاہیے، یہ اس کو معلوم ہو۔ نمبر تین، اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، یہ کلمہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس کلمے کے اقرار کے بعد میں، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہم پر کیا چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے کیا چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں، ہم کو کیا کرنا پڑے گا، یہ تین چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس کو یاد رکھیں۔ آج کا جو درس ہمارا ہے وہ اسی عنوان پر ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو کلمے کے بارے میں تین باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، اس کے الفاظ، دو، اس کا معنی و مفہوم، اور تین، اس کے تقاضے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کا میننگ کیا ہے
اور اس کا ڈیمانڈ کیا ہے، اس کے بعد ہم پر کیا چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ایک کر کے ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا کہ آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کلمے کی فضیلت کیا ہے۔ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ واقعی سچے دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کے ہاں اس کے لیے کیا وعدہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ امام البخاری نے کتاب العلم میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 99۔ آپ فرماتے ہیں سارے لوگوں میں میری سفارش کا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار پانے والا وہ شخص ہوگا جو دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ دل کے اخلاص کے ساتھ، کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے نہیں، مال کمانے کے لیے نہیں، لوگوں میں عزت پانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے خالص دل سے، دل کی گہرائیوں سے وہ اس بات کا اقرار کرے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ۔ جو اس طرح سے اس کلمے کو پڑھے گا، حدیث میں کیا ہے، میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ انسان ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس اس کی سفارش کریں گے۔ یعنی نبی کی سفارش پانے کے لیے اس کلمے کا اقرار ضروری ہے اور اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اور ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو جہنم پر حرام کر دیا ہے، وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس اقرار میں، کلمہ پڑھنے میں اس کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنا تھی، اللہ کے لیے اس نے پڑھا، لوگوں کے لیے نہیں، دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اگر اس نے یہ کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا، نہیں جائے گا وہ جہنم میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کتنا قیمتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 425 اور صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 33۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جہنم کی آگ سے حفاظت ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام البزار نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 6433، اور حدیث صحیح ہے۔ ان 3 حدیثوں میں ہم نے دیکھا 3 باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ نمبر ایک کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، قیامت کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنے گا۔ یہ پہلے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے، ڈر گئے لوگ۔ 3 باتیں ہم نے دیکھی۔ نمبر 1، جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اخلاص کے ساتھ اقرار کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسے نصیب ہوگی۔ 2،
وہ جہنم سے بچے گا، 3 وہ جنت میں جائے گا۔ قیامت میں سفارش، جہنم سے حفاظت اور جنت میں داخلہ، ان تینوں چیزوں کے لیے حدیث میں کیا آیا ہے؟ دل کے اخلاص کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ معلوم ہے کہ یہ کلمہ بہت بڑا ہے، اس کی عظمت کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک انسان جہنم جیسی بھیانک جگہ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جنت جیسی اعلیٰ ترین نعمتوں والی دنیا کو پا لیتا ہے۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس کلمے کی عظمت کو جانیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ کلمہ پڑھتے کیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اس کے الفاظ ہم کو صحیح سے معلوم ہونے چاہیے اور صحیح ڈھنگ سے اس کو پڑھنے آنا چاہیے۔ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب واقعی سے ہم کو کیا سمجھنا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ۔ سورۃ لقمان میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ علماء نے کہا یہی اس کلمے کا معنی و مفہوم ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا اگر ٹرانسلیٹ آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا، ترجمہ ہوگا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ لیکن دیکھا جائے تو لوگ کتنوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ کوئی پیڑوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی، کوئی پتھروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پیڑوں کی، کوئی قبروں کی، کوئی بتوں کی، کوئی سورج چاند ستاروں کی، کوئی جنات کی عبادت کر رہا ہے، کوئی نبی کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی ولی کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ سب باطل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی معبود ہیں جو حقیقی معبود ہیں، باقی جن کو لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ معبود ہونے کے حقدار نہیں ہیں۔ معبود ہونے کا حقدار اگر کوئی ہے وہ صرف اللہ ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے حقیقی معبود اللہ ہے، حقیقی معبود اللہ ہے۔ تو سچا معبود اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں دوسرے معبودوں کے وجود کا انکار نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی عبادت کر ہی نہیں رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ اللہ کے سوا لوگوں نے کئیوں کو معبود بنا رکھا ہے، ان کا وجود ہے۔ جب لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ والد صاحب شیطان کی عبادت مت کرو۔ تو کیا شیطان کا وجود نہیں تھا؟ جس کی عبادت کی جائے وہ معبود بن جاتا، لوگوں کا معبود بنتا، سچا معبود نہیں بنتا۔ وہ حقیقی معبود ہے نہیں، معبود بننے کا حقدار ہے نہیں، لیکن ان کا معبود ہے۔ کوئی پیڑوں کی عبادت کر رہا ہے تو پیڑ اس کا معبود ہے، کوئی بت کی عبادت کر رہا ہے تو بت اس کا معبود ہے، کوئی کسی قبر کی عبادت کر رہا ہے تو قبر اس کا معبود ہے، کوئی جن کی، شیطان کی عبادت کر رہا ہے تو شیطان اس کا معبود ہے۔ تو اس کا وجود تو ہے، لیکن کیا وہ معبود بننے لائق ہے؟ نہیں، اس کو لوگوں نے بنا دیا معبود، وہ واقعی معبود ہے نہیں۔ تو واقعی معبود ہے کون اور کتنے؟ حقیقی معبود سچ مچ میں معبود ہیں کتنے اور کون ہیں؟ تو یہ کلمہ ہم کو بتاتا ہے کہ واقعی معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ کے سوا جتنے معبود لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں واقعی معبود بننے لائق نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایک نقلی نوٹ کی طرح ہے۔
نوٹ تو ہیں لیکن نقلی ہیں، اس کو نوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ بینک میں جائیں گے، وہ گن رہا ہے نوٹ، پکڑ لیتا ہو فوراً، کیونکہ اس کے ہاتھ کو معلوم ہے آنکھ کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ اصلی نوٹ اتنی اس کے ہاتھ سے گزری ہے کہ نقلی آتے ہی وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، بولتا ہے یہ نقلی نوٹ ہے۔ آپ اس کو بول سکتے ہیں نوٹ تو ہے نا، بول سکتے آپ؟ بولے کہ نوٹ ہے لیکن نقلی ہے، اور تیار ہو جاؤ، کائے کے لیے؟ جیل میں جانے کے لیے۔ اگر ضد کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جیل میں۔ وہ نوٹ ہیں لیکن کیسی نوٹ ہے؟ نقلی ہے۔ وہ معبود ہیں لیکن حقیقی معبود نہیں ہے، اس کا بنایا ہوا معبود ہے۔ اللہ نے اس کو معبود بننے کا حق دیا نہیں، کیونکہ معبود کتنے ہیں؟ ایک، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لا الہ الا اللہ میں اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ معبود برحق ہے، اور اس بات کا انکار ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہو نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حقدار نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے، تم بھی جہنم میں جاؤ گے، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تمہارے جھوٹے معبود بھی ان کا وجود نہیں تبھی جہنم میں ڈال رہے ہیں ان کو، ان کا وجود ہے، لوگوں نے معبود بنا رکھے۔ کسی نے فرعون کو معبود بنایا تھا، کسی نے شیطان کو بنایا، کسی نے نمرود کو بنایا، کسی نے کسی اور کو بنایا، کسی نے باباؤں کو بنایا، کسی نے کسی اور کو بنایا۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق مانتا ہے تو اس نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ حقیقی معبود ہے؟ نہیں۔ کیا وہ اس کا معبود ہے؟ ہاں، اس کا معبود تو ہے نا، اس کی عبادت کر رہا ہے، لیکن کیا وہ حقیقی معبود ہے؟ کیا وہ حقدار ہے معبود بننے کا؟ نہیں، معبود بننے کا حقدار وہ نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہم اللہ کے سوا ساروں کے معبود ہونے کے حقدار ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ حقدار نہیں ہے، وہ بنا کے رکھا ہے لوگوں نے ان کو، ہے نہیں وہ معبود، لائق نہیں وہ معبود بننے کے، اور ان کو کوئی حق نہیں ہے معبود بننے کا۔ حق صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اسی لیے کہا ذالک بأن اللہ هو الحق، اس لیے کہ صرف اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کو یہ پکار رہے ہیں، سب کے سب باطل ہیں، یعنی ان کو معبود ہونے کا حق نہیں ہے، معبود ہونے کا حق ان کو نہیں ہے۔ تو یہ بات اس کلمے کے معنی میں، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا ترجمہ ہم صحیح طور سے اس کا مفہوم بتائیں گے تو کیا کہیں گے؟ حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہیں گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر پیڑوں کی طرف اشارہ کر، پھر یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو معبود ہے، کس کا؟ ان کا۔ لیکن حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جو وحدت الوجود کے قائلین ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا تو کسی کا وجود ہے ہی نہیں، تو اگر کوئی آدمی پتھر کو بھی پوج رہا ہے تو وہ اللہ ہی کو پوج رہا ہے، کیونکہ پتھر کا وجود تو ہے ہی نہیں، تو عبادت والا عمل جو بھی کرو ہر چیز میں اللہ ہے، تو وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ سمجھانے کا مطلب کیوں سمجھا رہا ہوں میں، کہ یہ نہیں کہ معبود نہیں ہے، جھوٹا ہے وہ معبود جو اللہ کے سوا ہو۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا، غلط طور پر کہا کہ کائنات میں اللہ کے سوا کسی کا وجود ہے ہی نہیں، تو جو آدمی پتھر کی پوجا کر رہا ہو، جو پیڑ کو پوج رہا ہو، جو کسی اور کی عبادت کر رہا ہو، تو وہ تو ہے ہی نہیں، ہے تو اللہ ہی ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، تو وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے، اور مخلوق کو لوگوں نے معبود بنایا ہے، وہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی نہیں، اللہ نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق
نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یہ کلمے کا معنی و مفہوم ہے۔ مزید یہ کہ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں کس چیز کا مطالبہ ہے؟ یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا کرنا ہے پڑھنے کے بعد؟ اس کلمے کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کلمے کو ذکر کیا، ہم 2 مقامات ذکر کریں گے یہاں پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد کیا ہم پر ضروری ہو جاتا ہے اجمالاً، اور پھر اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے، شارٹ میں کیا ہے اور پھر ڈیٹیل کیا ہے، دونوں ہم دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب سب سے پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی اور اللہ نے ان سے کلام کیا تو کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ اننی انا اللہ میں یہ پاور ہے۔ اننی انا اللہ، اننی بھی آ رہا، پھر انا بھی آ رہا ہے۔ میں ہی معبود ہوں، میں ہی حقیقی معبود ہوں۔ اللہ یہاں پر اسم کے طور پر بھی ہے اور وصف کے طور پر بھی ہے۔ میں ہی حقیقی معبود ہوں، میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے۔ یہاں پر فا جو آ رہا ہے، تو جب اللہ ہی حقیقی معبود ہے تو کیا؟ فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کر۔ معلوم ہوا کہ یہ جو کلمہ ہے ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یہ یقین بنے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، رزق دینے والا، زندگی موت دینے والا، کامیاب کرنے والا، ناکام کرنے والا، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ اس کلمے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یقین یہ بنے۔ نہیں، یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے، لیکن لا الہ الا اللہ سے یہ نہیں چاہا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یقین یہ بنے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے بنیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو رب مانیں، کہ رب ہے وہ ہمارا، وہ ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، خوشی، غم، راحت، تکلیف، کامیابی، ناکامی، زندگی، موت، بیماری، شفا، یہ سارے حالات جو ہم پر آتے ہیں یہ اللہ کرتا ہے۔ تو ربوبیت کے تعلق سے بات ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے دل کا یقین بنے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ پیدا کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نظام چلاتا ہے، تو یہ ربوبیت کے تقاضوں میں سے ہے۔ وہ اللہ کے افعال ہیں، اللہ کیا کرتا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین جب مانتے ہیں سارے عالمین کا رب اللہ ہے، یہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم یہ بات مانیں یہ سب اللہ کرتا ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ میں رب والی بات نہیں ہے، اس میں الہ والی بات ہے، معبود والی بات ہے، عبادت والی بات ہے۔ عبادت کون کرتا ہے؟ اللہ۔ عبادت کون کرتا ہے؟ بندے۔ عبادت بندے کرتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ میں بندوں نے کیا کرنا چاہیے والی بات آ رہی ہے۔ رب کے معاملے میں اللہ کیا کرتا ہے، معبود کے معاملے میں بندے کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اب لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے یقین بنے کہ حقیقی معبود صرف اللہ ہے، اعتقاد اور عمل میں ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔
یقین یہ بنے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عمل یہ بنے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ سے چاہا جا رہا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جب کلمہ سکھایا اللہ نے، ڈیمانڈ کیا کی؟ یہ مان کہ میں سب کچھ کرتا ہوں۔ وہ تو انسان کی فطرت میں ہے۔ ایک عام آدمی کو، دیہاتی گنوار جاہل کوئی پوچھیں کہاں سے آیا، سب یہ اوپر والے کی دین ہے بولتا ہوں، وہ مانتا ہو، اس کی فطرت میں ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ عبادت کس کی جائے گی، یہ جو ہے اسی کے سکھانے کے لیے سارے نبی آئے ہیں، اسی کے سکھانے کے لیے سارے نبی آئے، کیونکہ اسی میں آدمی کا پاؤں پھسل کے وہ لڑک جاتا گڑھے میں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کا مقام دینا، اسی لیے کہا میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تو اے موسیٰ تم میری ہی عبادت کرنا، کسی اور کی نہیں۔ تو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اور پھر ایک عبادات میں سب سے بڑی عبادت کو بطور مثال بیان کیا، کیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تو نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ ساری عبادات میں مثال کے طور پر ایک عبادت بیان کی جو ساری عبادت میں سب سے بڑی عبادت ہے، نماز۔ اور آگے بڑھتے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ نہیں، سارے نبیوں کو اللہ نے دعوت دی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں سارے نبیوں نے یہ مطالبہ لوگوں سے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا، 1 2 3 4 نہیں، سارے جتنے رسول ہم نے بھیجے، ہم نے جو بھی رسول بھیجا آپ سے پہلے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، تو ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی، یہی پیغام بھیجا، یہی میسج اس کو دیا۔ کیا میسج تھا وہ جو سارے رسول لے کر آئے؟ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ان کو یہی میسج دیا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اب یہاں بھی دیکھیے، لا الہ الا انا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ دعوت ان کو دی جا رہی ہے، اور ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے؟ فاعبدون، فاعبدون کا مطلب فاعبدونی، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ کس کی؟ اللہ کی۔ تو لا الہ الا اللہ بتایا جا رہا ہے، اور ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے؟ کہ تم میری عبادت کرو۔ معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ ہی کو معبود مانے اور اللہ ہی کی عبادت کرے۔ 2 باتیں یاد رکھنا، موٹا موٹا یہ موٹا موٹا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اللہ ہی کو معبود مانیں۔ اللہ ہی کو بول رہا ہوں میں، یا اللہ کو بھی؟ ہاں، اللہ کو بھی مانے۔ ایسا ہے کہ اللہ کو ہی مانے، ہی اور بھی میں زیادہ فرق تو نہیں ہے نا، اتنا ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کو بھی اور اللہ کو ہی۔ آپ کی ریکوری کیسا ہوتا ہے؟ میرے ہی ہاتھ میں پیسے دینا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، میرے بھی ہاتھ میں دینا بولتے ہیں آپ۔ ہاں، اس کو بھی دینا، اس کو بھی دینا، میرے ہی ہاتھ میں دینا، کسی اور کو نہیں دینا، کھا جائیں گے وہ لوگ۔ ہاں، کوریئر والے کو کیسا بولتا؟ مجھ کو ہی دینا، ادھر ادھر نہیں دینا، ملتا نہیں مجھ کو، بھی نہیں، ہی۔ اللہ ہی کی عبادت ہو، اللہ کی بھی نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے حال کیا ہے امت کا؟ ہی والے کی بھی والے ہیں بہت سارے لوگ۔ کیسے؟ اللہ کی بھی عبادت کرتے نا ہم لوگ، لیکن بابا کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ سجدہ جمعہ کا اللہ کو، لیکن اس سے پہلے ایڈوانس میں جمعرات کا کس کو؟ بابا کو۔ جمعرات کی کندوری، ہاں، یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ بھی والا نہیں چاہیے بھائی، بھی والا نہیں، ہم کو کیسا چاہیے؟ ہی والا۔ گھی والا نہیں سن کے کچھ سن کے جائیں گے دوسرا، بولے گھی والا کلمہ پڑھنے بولے آپ کو۔ ہاں، ہی، صرف اور صرف اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں۔
اللہ کو بھی معبود، بابا کو بھی معبود نہیں چلے گا، کہ اللہ کے نام کی بھی نظر ہے، قربانی کر رہا ہے اللہ کے نام کی، لیکن بابا کے نام کی کندوری بھی آ رہی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی بھی اور بابا کی بھی۔ اللہ کو بھی پکار رہا ہے دعاؤں میں، اے اللہ مدد کر، لیکن بابا کو بھی پکار رہا ہے، یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اللہ کو بھی پکار رہا ہے اور غیر اللہ کو بھی پکار رہا ہے، اللہ کے سوا اوروں کو پکار رہا ہے۔ تو دعا عبادت نہیں ہے؟ الدعاء هو العبادہ، حدیث میں دعا عبادت ہے، نذر و نیاز قربانی عبادت ہے، نذر کرنا عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے۔ یہ سارے کام پھر اللہ کے سوا دوسروں کے لیے کیسا کر رہا تو؟ جب تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر دوسرے کو سجدہ کیسے کر رہا؟ دوسرے کے نام کی نذر و نیاز کیسے کر رہا؟ دوسرے کے نام کی قربانی کیسے کر رہا؟ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کیسے کر رہا تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو ابھی تک کلمہ سمجھا ہی نہیں، اور اس کا تقاضا بھی نہیں سمجھا۔ یہ کلمہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروں، اگر کر رہا ہے تو یا تو کلمہ سمجھا نہیں، یا تو کلمے کو مانتا نہیں ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آدمی دھوکے میں نہ رہے، یہ نہیں کہ میں کلمہ پڑھتا نا مسلمان، اور کیا چاہیے تم کو، میرے کو کلمہ سکھائیں گے تم لوگ۔ آدمی ایسا سوچتا ہے کہ مجھ سے آپ کلمے کا تقاضا پوچھ رہے، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، ہاں لیکن تیری زندگی میں اس کی حقیقت ہے کیا؟ یہ کلمہ تجھ سے جو چاہ رہا ہے تو اس کا تقاضا پورا کر رہا کیا؟ یہ ویسے ہی جیسے آدمی کسی کمپنی میں انٹرویو دے، جس سارے ڈاکیومنٹ پہ سائن وائن کرے اور جائے ہی نہیں کام کو، تنخواہ کے دن پہنچا، کہا ہے اپنی تنخواہ بھائی، ہاں تنخواہ کے لیے آیا ہے، کمپنی والے کیا بولیں گے؟ کہا ہے کہ تنخواہ کام پہ آئے گی تو؟ بولے سائن تو کیا نا سارے ڈاکیومنٹ پہ، میں ہوں نا کمپنی میں، بولیں گے اسی میں لکھا ہوا تھا روز آنا پڑے گا کام پہ۔ تو کمپنی جوائن کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ تو اس کا عمل میں بھی اہتمام کرے، خالی سائن کر کے تو تنخواہ چاہتا ہے، کام کر کے تنخواہ ملتی ہے۔ سائن تو شروعات تھی، تیرا ہمارا معاہدہ تھا، معاہدہ کرنے کے بعد عمل کدھر کیا تو نے؟ پورا کدھر کیا اس کو؟ کلمہ جب تو نے پڑھا تو اللہ سے معاہدہ کیا کہ اللہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں روز بول رہا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ کیوں بولا؟ پھر بولا نا تو پھر الٹا کیوں کیا؟ توڑا کیوں اس کو؟ تو نے اپنا معاہدہ توڑا، اللہ کیوں تیرے ساتھ معاہدہ پورا کرے جنت والا؟ نہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس کو جنت چاہیے تھی، تو نے معاہدہ کیا لیکن پورا کدھر کیا؟ مجھ کو تقاضے معلوم نہیں تھے اس کے۔ اچھا نکاح کا تقاضا معلوم ہے، خالی ایک بار قبول بولتا، زندگی بھر نبھانا پڑتا بیوی کا خرچ نہیں، ایک بار بولتا الحمدللہ قبول کیا میں نے، اس کے بعد امام صاحب بولتے گیا تو کام سے۔ اب 1 منٹ کے لیے تو نے 1 منٹ میں قبول کیا، لیکن اب زندگی بھر اس کو نبھانا پڑے گا تجھ کو۔ نکاح میں سمجھ میں آتا، جاب میں کمپنی میں سمجھ میں آتا، سارے معاہدے سمجھ میں آتے۔ اللہ کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ والا معاہدہ تو نے کیا ہے وہ نہیں سمجھا، تو نے کوشش نہیں کیا کیا میں کیا معاہدہ کر رہا ہوں، ضروری نہیں سمجھا تو نے اس کو۔ اگر عربی میں کمپنی کے ڈاکیومنٹس آئے کرو سائن، پڑھ کے تو سناؤ کیا ہے بھائی، پڑھ کے سناؤ، ایسی کر دو کیا میں دستخط؟ پہلے سمجھنے تو دو زمین کے ڈاکیومنٹس کیا کرا رہے میرے سے تم لوگ۔ دانت نہیں رہتے منہ میں لیکن آنکھ نہیں رہتی صحیح ڈھنگ کی، لیکن تو بتاؤ میرے کو کیا کدھر سائن لے رہے میری؟ برابر جاننا چاہتا ہے کہ کیا معاہدہ کر رہا ہے، اللہ سے تو کیا معاہدہ کر رہا ہے۔ زندگی نکل گئی، 60 سال چلے گئے، کبھی تیرے کو توفیق نہیں ملی معلوم کرنے کی کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، کیا معاہدہ اللہ سے کر رہا ہوں میں؟ کیوں نہیں؟ ہونا چاہیے تھا لیکن اہمیت نہیں دیا۔ بندوں کے معاہدے ان کی اہمیت ہے،
رب العالمین کے ساتھ تیرا معاہدہ اس کی اہمیت نہیں؟ کیا جیا تو، کیا اہمیت دیا تو؟ جب تیری زندگی میں اللہ والے معاہدے کی اہمیت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ تجھ کو کیوں اہمیت دے؟ اللہ تجھ کو کیوں ویلیو دے؟ سوچنے کی چیز ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس معاہدے کی اہمیت کو جانیں کہ ہم اللہ سے کیا معاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، مجھ سے جو تم نے پرومس کیا ہے نا اس کو تم پورا کرو، میں نے جو عہد تم سے کیا ہے میں بھی اس کو پورا کروں گا۔ پہلے نمبر کس کا لگ رہا وعدہ پورا کرنے میں؟ ہاں، ہمارا۔ جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہے پہلے تم پورا کرو، پھر میں نے جو تم سے عہد کیا ہے میں بھی اس کو پورا کروں گا۔ تو یہ مشروط ہے، یہ کنڈیشنل ہے کہ تم نے اگر اپنا عہد پورا کیا تو میں پورا کروں گا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے پورے کریں، لیکن ہم اس کے لیے جو شرط ہے اس کو پورا نہ کریں۔ موٹی موٹی مشین ہے، گیا ریلوے اسٹیشن پہ، ہاں ٹرین ابھی نہیں آئی، ڈائٹنگ پہ ہے، سوچا دیکھیں گے وزن کتنا ہو اپنا، کیا کرتا؟ وزن کی مشین لگی ہوئی وہاں پہ، جا کے مشین کے سامنے السلام علیکم بولے تو وزن آتا؟ اس کو چومے تو وزن دیتا ہو، نکل کے آ جاتا باہر، آپ کا وزن اتنا ہے، آتا؟ نہیں آتا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے اندر وہ ڈالر ڈالنا پڑے گا، جو وہاں لگتا ہے وہی۔ 1 روپیہ چاہیے تو 1 روپے کا ڈالر ہی لگے گا، 50 پیسے کا نہیں چلے گا۔ ڈالا اس نے، بولے اب آدھا وزن تو بتاؤ میں ڈبل کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا؟ 1 روپے کی بجائے 50 پیسے کا اگر سکہ ڈالیں، کہے ٹھیک ہے آدھا ہی وزن بتا دو بھائی، میں ڈبل کر لوں گا اس کو، 50 پیسے، 1 کی بجائے 50 پیسے نہیں ڈالے گا، وہ 50 پیسے بھی گئے آپ کے۔ جتنا آپ خود جب تک نہیں کرو گے وہ دے گا۔ ایک مشین کا قانون یہ ہے، آپ اس کو اہمیت دے رہے، اس کو فالو کر رہے، اللہ کے قانون کو آپ نہیں جانتے۔ اللہ کے قانون کی آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کو پہلے اپنی طرف سے پیش کرنا پڑے گا تب اللہ عطا کرے گا۔ جب تک آپ کی طرف سے توحید نہیں جائے گی وہاں سے جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کو اپنا توحید والا عہد پورا کرنا پڑے گا تو اللہ کی طرف سے جنت والا عہد پورا ہوگا، ورنہ نہیں۔ لہذا زندگی ہماری دیکھیں، ہم کو توحید معلوم نہیں، ہم کو لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم نہیں، اس کے تقاضے معلوم نہیں، معلوم کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں۔ نمبر 1، 7 باتیں ہم دیکھیں گے، وقت اگر ملا تو انشاءاللہ، ورنہ بات کوشش کریں گے مکمل ہو۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس میں چونکہ الہ کی بات ہو رہی ہے، معبود کی، تو ہم دل سے اللہ کو اپنا معبود مانیں۔ کس کو معبود مانیں؟ اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرنا، یہ پہلا تقاضا ہے۔ جو آدمی اللہ کو معبود ہی نہیں مانتا، کیا وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے فائدہ ہوگا؟ نہیں، اس کو دل سے اللہ کو معبود تسلیم کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت میں گواہ تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ یعقوب علیہ السلام اللہ کی نبیوں میں سے ایک نبی، کہا کہ یعقوب کی جب موت کا وقت آیا تم تھے ان کے پاس؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، بیٹوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 133۔ کیا فرمایا؟ کتنی پیاری آیت ہے، اور اس میں بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں۔
باپ اپنی موت کے وقت میں اپنے بچوں کو پوچھ رہا ہے میرے بعد کیا کرے گا، یہ نہیں پوچھ رہا کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیسا گھر چلائے گا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم سب۔ بچوں کی توحید کی فکر پہلے کیجئے، ان کے کھانے پینے کی بعد میں، ان کے کریئر کو بعد میں دیکھیے۔ جنت والے کریئر کی پہلے فکر کیجئے، دنیا والے کریئر کی بعد میں۔ یہاں زیادہ رہنا نہیں، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیشہ کی فکر نہیں کر کے ٹیمپرری کی فکر کرنا بیوقوفی ہے۔ ایک نبی اپنی اولاد سے پوچھ رہا ہے، زندگی بھر تربیت کر کے پھر بھی پوچھ رہے ہیں، ایشورنس، سکون کے ساتھ موت آئے بھائی، آخری وقت تک میں نے توحید پہ چھوڑا اپنی اولاد کو، اور بول کے بھی آیا میں کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے اسی معبود کی عبادت کریں گے، کوئی نیا معبود تھوڑی نہ آئے گا۔ قالوا نعبد الہک، آپ نے جو الہ کے بارے میں ہم کو بتایا تھا ہم اس کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے، کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، وہ جن کی عبادت کرتے آئے اسی معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ الہًا واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، اور کون ہے؟ ایک ہی معبود، اسی کی کریں گے ہم عبادت، کسی اور کی کیوں کریں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور صرف عبادت نہیں بلکہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کی مان کے جئیں گے ہم، عقیدے میں اسی کو معبود مانیں گے، عبادت اسی کی کریں گے، اور اس نے جو دین دیا ہے اسی پر جئیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے ہم لوگ۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء بھی اپنی موت کے وقت اپنی اولاد سے معاہدہ یا اپنی اولاد سے ایشورنس لیتے تھے، کس کی عبادت کرو گے، کس کو عبادت مان کے، معبود مان کے چلو گے؟ اللہ، ایک اللہ ہمارا معبود ہے۔ تو ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے کس کو معبود مانیں؟ اللہ کو۔ نمبر 2، عملاً بھی اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا، یہ نہیں ہاں اللہ ہے نا معبود، عبادت کرنا پھر انشاءاللہ، یعنی صرف عقیدے میں ماننا کہ اللہ معبود ہے لیکن عملی زندگی میں اللہ کی عبادت نہ ہو تو اس میں خلل ہے، کھوٹ ہے، خرابی ہے۔ آپ اپنے انسانی معاملات میں اس کو برداشت نہیں کرتے، آپ اللہ کے معاملے میں برداشت کریں گے اس کو؟ کوئی آدمی ہے، آپ اس سے کوئی کہیں کہ فلاں چیز دیجئے، ٹھیک ہے، اور نہیں دے رہا ہو تو دو نا۔ آپ کے بچے کیسا کرتے ہیں؟ کوئی چیز آپ سے مانگ رہے، ماں کھانا دو، ہاں دیتی لے لے، اور نہیں دے رہی، بول دیتی بولتی دیتی نہیں، ایسا بولے گا بچہ؟ تو بولی نہ دیتی ہوں، لیکن بول رہی لیکن دے رہی کدھر؟ تو مان رہا ہے اللہ کو معبود، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بول تو رہا ہے تو، زبانی بات ہے تیری، دل کی بات ہے تیری، لیکن تیری زندگی میں عبادت ہے کہ اللہ کی؟ عمل کہاں ہے؟ اللہ کی عبادت کا اہتمام کہاں ہے؟ تو جمعہ کو دکھتا تیرا بھائی عید میں دکھتا اور فلانا تراویح میں دکھتا، کہاں ہے تیری زندگی میں عبادت؟ دین کی سب سے اہم ترین عبادت جو موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی، توحید سکھا کے نماز کے بارے میں بتایا، تیری زندگی میں کہاں ہے؟ زندگی میں نماز نہیں ہے، اور کتنی عبادات ہیں، نہیں ہے۔ تو صرف دل میں معبود ماننا کافی نہیں ہے، تیری زندگی میں عملاً بھی عبادت ہونا چاہیے۔ تو دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم عمل میں بھی لائیں عبادت والا عمل، اللہ کی عبادات کا اہتمام ہم کریں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عام بندوں سے اور ایمان والوں سے سب سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، رب مانتے ہو نا اس کو، کھلاتا پلاتا وہ سب دیتا وہ، عبادت بھی کرو اس کی، خالی لینے والے بنو گے؟ اس کو عبادت دو، اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دو تاکہ وہ سنبھال کے رکھے اور تم کو ہی آخرت میں اس کا بدلہ دے۔ پرابلم تمہارا ہے، ضرورت تمہاری ہے، اس کی نہیں ہے۔ اس کے پاس تو فرشتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، تمہاری عبادت کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن بھلا تمہارا اس میں ہے۔
ایک ڈاکٹر اگر آپ کو دوا کھانے کے لیے کہے اور فون کر کے بولے کھائے نا دوا، تو دیکھو اس کو ضرورت ہے دوا، ہاں ضرورت کس کو ہے؟ وہ آپ کے بھلے کے لیے بتا رہا، ٹائم پہ کھانا ہے اس کو، اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت آپ کی ہے۔ آپ دوا کھاؤ گے، ڈاکٹر پہ احسان نہیں کرو گے، آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہو۔ تو اللہ کی عبادت کرنا تمہارے ظاہر و باطن کے لیے شفا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے ہے وہ۔ اللہ نے کہا اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ تم اپنے وجود میں اس کے محتاج ہو تو کسی اور کو اپنا رب مت بناؤ، اپنا معبود مت بناؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، بچنے والے بنو، دنیا میں گناہوں سے بچنے والے، آخرت میں جہنم سے بچنے والے۔ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے عبادت کا مطالبہ عام طور سے سارے بندوں سے کیا ہے، مسلمانوں سے بھی کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں آیت نمبر 77 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کرو، اللہ کے آگے جھکو، واسجدوا، اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو بچھاؤ سجدے میں، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب ہی کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب ہونا ہے، اپنے رب کی عبادت کرو، بھلے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ نے ایمان والوں سے بھی مطالبہ کیا اپنے رب کی عبادت کرو، یاد دلایا وہ رب ہے تمہارا، کھلاتا پلاتا سب کچھ تو وہ دیتا ہے، تو اس کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نمبر 2 دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی عبادات ہوں۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور عبادت نہیں کر رہے اللہ کی، مطلب ہم لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا نہیں کر رہے، معاملہ خطرے میں ہے، معاملہ خطرے میں ہے۔ خالی زبان سے پڑھ کے نہیں چلے گا، زندگی میں عبادت ہونی چاہیے۔ نمبر 3 تیسرا تقاضا کیا ہے؟ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان سب کے معبود ہونے کا انکار ہونا چاہیے۔ نہیں مانتا میں ان کو معبود، نہیں مانتا میں ان کو معبود، یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب سوال ہی پیدا ہوتا کہ اگر انکار کرنا ہے تو لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت کر رہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کا، نہیں ماننے کا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا ہے؟ ماننا کہ نہیں ماننا؟ ماننا کہ نہیں ماننا؟ ماننا کہ نہیں ماننا؟ سوچے ایسا بولے تو پکڑیں گے، ایسا بولے ہم کو معلوم ہے تمہاری عادت، دیکھیں گے میجورٹی کدھر جاتی ہے۔ ہاں آدمی سوچتا ہے میں کیوں جواب دوں بھائی، میں کیوں پھنسوں، اور بولنے والا دیکھ رہا تو نیچے دیکھتا ہو، نظر ملے گی تو پکڑے جائیں گے۔ ہاں ماننا بھی ہے، نہیں بھی ماننا ہے۔ وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے بندے اور رسول، وہ تو ہم مانیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ اللہ نے بتایا۔ لیکن معبود ہیں، انکار کس چیز کا کیا جائے گا؟ معبود ہونے کا۔ لا الہ الا اللہ میں کیا انکار ہے؟ معبود نہیں ہے کوئی، عبادت کے لائق نہیں کوئی اللہ کے سوا۔ تو اس میں انکار بھی ہے، اقرار بھی ہے۔ انکار ہے اللہ کے سوا سارے معبودوں کا، اور اقرار ہے اللہ کے معبود ہونے کا۔ کیا سب کا انکار ہے؟ ہاں لا الہ بولتے ہی سارے معبودوں کا انکار ہو جاتا، صحیح ہے؟ اگر میں یہ جملہ بولوں، سوچئے آپ لوگ تھوڑا، اگر میں کہوں کہ لا الہ کہتے ہی ایک انسان جب وہ لا الہ کہتا ہے تو وہ سارے معبودوں کا انکار کر دیتا ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں نہیں ہے؟ صحیح کتنے لوگ بول رہے؟ ہاتھ اوپر کرو تو۔ جب آدمی لا الہ کہہ دیتا ہے، دیکھیے کتنی ضروری چیز ہے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے یہ چیز۔ جب آدمی لا الہ کہتا ہے تو وہ سارے معبودوں کا انکار کر دیتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ غلط ہے یہ؟
کہ ایسا بولے تو برابر جلدی سب بول دیے، میں جواب چھپا ہوا رہتا، غلط ہے۔ یعنی جب لا الہ بولتا تو اللہ کا بھی انکار کر دیتا وہ، تو سارے معبودوں میں اللہ نہیں آیا۔ اب بتی سل گیا۔ جب آدمی لا الہ کہتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں، سارے معبود ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے تو انکار کس کا کرتا؟ جو معبود نہیں ہے ان کا کرتا ہے۔ جو معبود ہے اس کا کیوں کرے گا؟ اگر لا الہ میں اللہ کا بھی انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا۔ یعنی آن آف ہوتے رہتا وہ، کہ ہر دن میں 50 بار اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، پہلے اللہ کا بھی انکار کر دیتا، پھر مانتا، پھر انکار کرتا، پھر بھی مانتا، ایسا کرتا ہو۔ وہ کبھی انکار اللہ کا نہیں کرتا ہے، اللہ کا اقرار اس کے پیچھے ہمیشہ موجود ہے۔ انکار ہر مرتبہ کس کا کر رہا ہو؟ اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہیں ان کا انکار کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جب بھی انکار ہم کرتے ہیں تو کس کا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں، ان کے معبود ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کے، یاد رہے گا۔ تو جب بھی ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس میں انکار کس کا کرتے ہیں؟ سب کا۔ ابھی بھی آپ بول رہے کچھ لوگ اللہ نے فرمایا۔ لا الہ الا اللہ میں آدمی انکار کرتا ہے اللہ کے سوا باقی سارے معبودوں کا۔ یاد رکھیں گے، ورنہ 100 بار بولنے لگاؤں گا اگر اب اس کے بعد سے یہاں بولا تو۔ اللہ کے سوا باقی سارے معبودوں کا انکار کرتا ہے۔ کتنا سکھانے کی ضرورت ہے امت کو، ہاں۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور پبلک سیکھ رہی تفسیر، ہاں، یہ وہ نہ جانے کیا کیا سیکھ رہی۔ کلمہ سیکھنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے کلمہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج لوگ بولتے ہیں کہ بھائی توحید کب تک چلے گا، تھوڑا ہائر نالج چاہیے۔ اس سے بڑا ہائر نالج اگر کوئی ہوتا تو اللہ نبیوں کو سب سے پہلے وہ دیتا۔ توحید سے بڑھ کے کوئی ہائر نالج نہیں ہے، سب سے اعلیٰ چیز توحید ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، جس کی گواہی اللہ دے، فرشتے دیں اور علم والے دیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ گواہ اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے گواہ ہیں اور علم والے گواہ ہیں۔ تو علم والوں کو جس چیز کے لیے گواہ بنایا، اس سے بڑھ کے اور کوئی علم کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ توحید بہت ضروری ہے سیکھنا۔ تو یہ انکار اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سب کا انکار کرنا ضروری ہے۔ سب کا انکار کرنا، بابا کا نہیں کر سکتا، ایسے چلے گا؟ بابا ہمارے ہیں، کر سکتا ایسا؟ نہیں۔ اللہ کے سوا سب کا انکار کرنا پڑے گا، کوئی بھی معبود نہیں، صرف اللہ معبود ہے، ایسا ماننا پڑے گا، تب جا کے آدمی کی توحید صحیح ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ تو جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اس نے ایک ایسی مضبوط رسی تھام لی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں۔ جیسے ایک آدمی کنویں میں پڑا ہوا ہو اور اوپر سے ریسکیو مشن والے آئے، اوپر سے کیا چھوڑے؟ رسی، اور بولے پکڑو اچھے سے، اور تم کو ابھی ہم اوپر کھینچنے والے ہیں۔ تو آدمی ڈرتا ہے رسی ٹوٹے گی تو نہیں، ہاں، کمزور رسی چھوڑ دی نیچے تو کیا کہے گا؟ آؤں گا اور بیچ میں آ کے اگر ٹوٹ گئی تو کنویں میں بھی جاؤں گا اور فریکچر بھی ہوگا، ڈبل پرابلم، نہیں پکڑتا میں رسی کو۔ تو اوپر والے کیا بولیں گے؟ گھبراؤ مت، یہ رسی مضبوط ہے۔ تو بچاؤ کی جو رسی ہے وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جہنم کے کنویں میں گیا بھی تو نکلنے کے لیے یہ رسی ہے، اس کے لیے یہ رسی کیا ہے؟ ایک دم مضبوط۔ اس کے پاس اگر توحید ہے وہ نکلے گا، اس کے پاس اگر توحید ہے، اس کا عقیدہ اگر صحیح ہے، جہنم میں گیا بھی تو نکلنے کے لیے ایک مضبوط سہارا اس کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید اس کے پاس ہے۔ ہاں، یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی ہے، چھوٹ سکتی ہے، صحیح؟ ہاں، پکڑا، اس کی کمزوری ہے، پکڑا اور اس کے بعد چھوڑ کے دیا تو کہاں جائے گا؟ واپس کنویں میں۔
تو بچنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو مضبوطی سے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس پر راضی ہیں۔ تو انکار کس کا کرنا ہے ہم کو؟ طاغوت کا۔ کیا اللہ کا بھی کرنا ہے؟ اللہ نے انکار بتایا تو کس کا بتایا؟ طاغوت کا۔ یہ نہیں کہا سب کا انکار کرے پھر اللہ پہ ایمان لائے، ایسا کہا اللہ نے؟ نہیں۔ انکار کس کا کرنا ہے؟ اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے، طاغوت، ان سب کا انکار کرے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ، اسْتَمْسَكَ مضبوطی سے پکڑے رہنا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے ایک مضبوط کڑا، رسی مضبوط تھامی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ مثال سے معلوم ہوا کہ دو کام کرنے پڑیں گے، کلمہ پڑھنے والے کو دو کام کرنے پڑیں گے، ایک کفر کرنا پڑے گا، ایک ایمان لانا پڑے گا، صحیح؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یکفر، اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایمان، انکار کرنا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ انکار کس کا کرنا پڑے گا؟ کون بولے گا؟ بولیں گے سب لوگ؟ کس کا انکار کرنا پڑے گا؟ ہاں، سارے معبودوں کا، صحیح؟ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں ان سب کا انکار۔ یاد کرا کے بھیجنے والا، آپ ڈرو مت۔ آپ اللہ یہ نہیں آیا تو پھر کچھ بھی نہیں آیا، یہ نہیں آیا تو 1000 بار بھی مجھ کو بولنا پڑے بولوں گا میں انشاءاللہ۔ یہ آنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے سوا سب کا انکار کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرتا اس کی توحید صحیح نہیں ہے، چاہے وہ 1,00,000 بار کلمہ پڑھے۔ اگر اللہ کے سوا بھی کسی اور کو معبود مانتا ہے کچھ فائدہ نہیں۔ اگر بابا کو سجدے کے لائق مانتا ہے فائدہ نہیں، قربانی کے لائق مانتا ہے کیونکہ معبود مان رہا ہے ہم کو۔ معبود کا لقب دینا یہ اصل نہیں ہے، لقب دیے بغیر حق دینا یہ بھی معبود بنانا ہے۔ میری بات یاد رکھیے، بعض اوقات انسان بولو میں کدھر معبود مانتا ان کو، تو پھر تو کندوری کر رہا نا، حق دیا نا عبادت کا ان کو، ان کے ساتھ معاملہ ویسا کیا تو نے، چاہے ان کو نام نہیں دیا۔ شراب کو شربت بول کے پیے تو چلے گا؟ نام بدلنے سے شراب شربت نہیں بن جائے گی، شراب شراب ہی رہے گی۔ تو اگر شرک کو تعظیم کا نام دے دے تو وہ تعظیم نہیں ہوگی، وہ شرک ہی رہے گا۔ لہٰذا اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں ان سب کا انکار ضروری ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا۔ حدیث میں اور تھوڑا کھول کے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 23 کیا حدیث ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہے، کام ختم ہوا، ایک کام بچا ہوا ہے۔ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا۔ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، اس کا مال اور اس کا خون محترم ہو گیا، بہا نہیں سکتے خون، چھین نہیں سکتے مال۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ پہ ہے کہ سچے دل سے بولا تھا کہ نقلی بولا تھا، اس کے دل کا حال اللہ جانتا ہے، ہم تھوڑی جانتے ہیں۔ وہ اللہ حساب لے گا کہ اخلاص کے ساتھ بولا، سچے دل سے بولا، دل میں بھی مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا، وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن اب جنگ بھی چل رہی ہو اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کا مال مال غنیمت نہیں بنا سکتے، لیکن کتنے کام کرنے پڑیں گے اس کو؟ ہاں، 2 چیزیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ بولنے کے ساتھ ایک اور چیز ہے، کیا؟ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کو پوجا جا رہا تھا ان سب کا کیا کرے؟ انکار کرے، وہ معبود نہیں ہے، بولے یہ مانے یہ۔ جب تک کہ اللہ کے ماں سوا کے معبود ہونے کا انکار نہیں کرتا ہے تب تک کہ اس کی توحید صحیح نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، ایک تو یہ کہ پہلا ہم نے کیا دیکھا؟ دل سے اللہ کو معبود ماننا۔
عملاً اللہ کی عبادت کرنا. 3 اللہ کے سوا جتنے معبود لوگوں نے بنا کے رکھے ان کے معبود ہونے کا انکار کرنا، پریکٹیکلی بھی ان کی عبادت سے بچنا. یہ ہوا نمبر 4. غیر اللہ کی عبادت سے بچنا، اللہ کی کسی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن پھر قبر پر جا کر سجدے بھی کر رہا ہے. بولے باقی ساری عبادت اللہ کے لیے لیکن سجدہ ایک بابا کے لیے کرتا میں، اتنا کم سے کم کنسیشن میرے کو دے دو. دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. کسی ایک عبادت میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. ساری عبادات برباد، سارا دین ختم، سارے نیک اعمال تباہ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی آپ کی طرف ہم نے پیغام بھیجا ہے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب کی طرف یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا کیا کرایا عمل برباد ہو جائے گا اور تو خسارے والوں میں سے، گھاٹے والوں میں سے ہو جائے گا. کتنی بار شرک کیا تو 100 بار؟ ایک بار بھی، ایک بار بھی ایک عبادت میں بھی شرک کیا ختم، ساری نیکیاں برباد. کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی کی بھی نہیں، بڑے سے بڑا کوئی بھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی اونچا مقام اس کا ہو جائے اس کی عبادت نہیں، اور کسی ایک عبادت میں بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کس کی عبادت، کون سی عبادت ذکر ہی نہیں کیا. اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. کسی عبادت کا نام نہیں بتا، نماز میں شریک مت کرو، دعا میں شریک مت کرو، کسی عبادت کا نام نہیں بتایا. کا مطلب ہے ساری عبادتوں کے بارے میں قانون ہے یہ، کسی بھی عبادت میں شریک نہیں کر سکتے. کس کو مت شریک کرو؟ نبی کو کر سکتے، رسول کو کر سکتے، شیطان کو مت کرو. کہا ایسا نام نہیں لیا کہ فلاں 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 کو شریک مت کرو. کسی کا نام نہیں لیا کا مطلب ہے کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کرو. کسی چیز کو بھی نہیں کہ مثاب آ گئے اس میں. نبی، رسول، ولی، فرشتے، جن، بت، ستارے، چاند، سورج، پیڑ، پودے، پتھر، قبر، کچھ نہیں. بت کچھ نہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، کسی ایک عبادت میں بھی نہیں. کوئی ایک عبادت بھی اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کر سکتے. عملاً اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عبادت سے بچنا، کسی کی عبادت نہیں کرنا، یہ اس کلمے کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، طاغوت کا ذکر آپ نے سنا تھا، پھر آ گیا واپس. سورہ زمر میں آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ، آپ شروع میں دیکھیں ہر رسول نے کیا دعوت دی؟ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. کیا بچو؟ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، جو طاغوت سے بچتے رہے کہ اس کی عبادت کریں، طاغوت کی عبادت سے بچتے رہے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف پلٹ آئیں. لَهُمُ الْبُشْرَى، خوشخبری ان کے لیے ہے. اس کے لیے خوشخبری نہیں جو طاغوت کی عبادت کرے، خوشخبری اس کے لیے ہے جو طاغوت کی عبادت سے بچتا رہا اور اللہ کی طرف پلٹتا رہا، اسی کے لیے خوشخبری ہے. معلوم یہ ہوا کہ طاغوت سے بچنا چاہیے. ان یعبدوها، طاغوت کی عبادت نہیں. اللہ کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے. ہم کس کی عبادت کریں گے؟ صرف اور صرف اللہ کی. کتنی چیزیں ہوئیں؟ 4. اللہ کو معبود ماننا، اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، سب کا انکار کرنا، ان کی عبادت سے بھی بچنا.
دو الگ ہیں کیا؟ ہاں. آپ پوچھو اس کو، یہ بابا کو تم معبود مانتے ہو؟ کیسا مان سکتے، معبود نہیں ہے، معبود اللہ ہے. پھر یہاں تم قربانی کر رہے نا ان کو خوش کرنے کے لیے. تو آدمی بعض اوقات اس کو معبود کا مقام نہیں دیتا، نام نہیں دیتا معبود کا، لیکن اس کے ساتھ معاملہ وہی کرتا ہے جو معبود والا ہے. معبود والا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے، جبکہ اس کو معبود کا لیبل نہیں دیتا. تو لیبل دیے بغیر اگر عبادت کرے تبھی بھی شرک کر رہا ہے. ہم کہاں عبادت کر رہے ہیں ان کی، اس کو معلوم ہی نہیں یہ بھی عبادت ہے. تو عملاً بھی عبادت نہیں کرنا. یہ 4 ہوا. اور آگے بڑھتے ہیں. نمبر 5 اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرنا. اللہ کی عبادت کس کے لیے کرنا؟ اللہ ہی کے لیے کرنا. بعض اوقات آدمی بتوں کی عبادت نہیں کرتا، قبروں کی عبادت نہیں کرتا، پیڑ پودے سورج چاند ستارے کو نہیں پوجتا، لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتا لیکن چاہتا یہ کہ لوگ تعریف کریں. صدقہ دیتا ہے سیلفی میں، چاہتا ہے کہ لوگ اس کو لائک کریں. دعوت دیتا ہے چاہتا ہے کہ اس کے کیا ہیں، سبسکرائبر بڑھ جائیں، اور اس پہ ہارٹ اس کے اوپر اس کو ملے، اس کو پیار ملے، اس کو لوگوں کا دلارا بن جائے لوگوں کا. سب کا پیارا، آنکھوں کا تارا. آخرت میں خسارہ، آخرت میں خسارہ. جو بھی عبادت کریں اللہ کے لیے کریں. اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا یہ توحید کا کمال ہے. یاد رکھیں گے اس کو. اللہ ہی کی عبادت کس کے لیے کرنا؟ بعض اوقات آدمی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا، کسی اور کے نام کی نظر نیاز نہیں کرتا. نہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے بھائی، توحید والے ہیں، اہل التوحید، ماشاء اللہ. لیکن تیرے اعمال، عبادت اعمال کس کے لیے ہیں؟ تعریف کے لیے، دنیا میں مقام کے لیے، عہدے کے لیے، پیسے مال و دولت کے لیے. تو جو کام کر رہا ہے، چاہے وہ دینی خدمت ہو یا خلق یعنی مخلوق کی خدمت ہو، لوگوں کے کام آنا ہو، حتیٰ کہ بعض اوقات حج اور عمرہ کر رہا ہے، لیکن کیا ہے، حج کو جا رہا ہوں، اس کے بعد آنے کے بعد کوئی آدمی اگر اس کو حاجی نہیں بولے تو برا لگتا اس کو. تو یہ کیا ہے؟ حاجی کی ٹوپی پہننے کے لیے، حاجی کا لیبل لینے کے لیے گیا تھا. لوگوں میں حاجی صاحب خوش ہوتا ہے ایک دم، حاجی صاحب ہے. بولے ہاں بولے، تم نے سب سے پہلے تم نے بولے حاجی صاحب، ایئرپورٹ پہ ہی بولے میرے کو. تو اس کے لیے حج کے لیے گیا تھا. اللہ کی عبادت کسی اور غرض سے نہیں کرنا. کس کے لیے کرنا؟ ہاں، اس شرط کو توڑنے سے اسلام سے باہر نہیں ہو جاتا، لیکن اس کے اسلام میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. دیوار گرتی نہیں اسلام کی، لیکن اس میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، دیوار کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اے نبی، آپ اللہ کی عبادت کیجئے اپنی پوری عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. دین سے مراد کیا ہے؟ عبادت. کہ اپنے پورے دین کو، اپنے پورے اعمال کو، اپنی پوری عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے آپ اللہ ہی کی عبادت کریں. معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو پہ رکا نہیں اللہ. فَاعْبُدِ اللَّهَ، بس ختم. مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کیسے عبادت کرنا بھی بتایا. عبادت کرنے کا حکم دیا تو اس عبادت کی کیفیت بھی بتائی. مخلص اللہ الدین، اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. معلوم ہے کہ اخلاص بھی ضروری ہے اس میں. خالی عبادت کر دینا کافی نہیں ہے، عبادت اخلاص والی ہونی چاہیے، ورنہ قبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، نفع نہیں ہوگا آخرت میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ. ایک دن ہم بیٹھے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے مسیح دجال کے بارے میں، بات چیت کرو، کتنا خطرناک دجال آئے گا، کیا کیا ہوگا، بات کر رہے ہیں صحابہ آپس میں. بھیانک، کتنا ڈینجر ہوگا دجال، اور کیا کیا برا وقت آئے گا، اور کیسے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اس فتنے کے بارے میں بات کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکلے، دیکھا ان کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے کہا، الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال. تم کو بتاؤں، میرے نزدیک مجھے
تمہارے اوپر دجال سے زیادہ کس کا خوف ہے؟ یعنی تمہارے لیے دجال سے بڑھ کے بھی زیادہ خطرہ کس کا ہے بتاؤں؟ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف، دجال سے بھی بڑھ کے خوف کس چیز کا ہے بتاؤں؟ فقلنا بلا یا رسول اللہ، صاحب نے کہا بالکل بتائیے اللہ کے رسول، ضرور بتائیں، کیوں نہیں بتائیں گے، بلا یا رسول اللہ۔ فقال الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک۔ ایک تو کھلم کھلا شرک ہے کہ آدمی بت کے سامنے جا کے سجدے میں گر گیا، اس سے مانگ رہا ہے، ایک ہے چھپا ہوا سیکرٹ شرک جو باہر نہیں دکھتا ہے، شکل اس کی نہیں ہے شرک والی، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ اسپرٹ شرک والی ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے چاہنا، الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، کہا کہ وہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو، نماز پڑھنے لگے اور اپنی نماز کو اور اچھا کرے اس وجہ سے کہ وہ جان رہا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کسی کی نگاہ کی وجہ سے اپنے عمل کو بہتر بنانا کہ دیکھیں لوگ اور میں اچھے سے کروں تاکہ ان کے دل میں میرا مقام بنے، ان کی زبان سے میری تعریف ہو۔ تو ان کے پاس مقام بنانے کے لیے آدمی اللہ والا عمل بندوں کی تعریف کے لیے کرنا، یہ بھی شرک ہے، یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ اسے اسلام سے باہر نہیں ہو جاتا آدمی، لیکن اسلام کمزور ہو جاتا ہے اس سے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ دجال کے فتنے سے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنا بھیانک معاملہ ہے یہ، کہ دجال اتنا بھیانک معاملہ نہیں جتنا یہ معاملہ بھیانک ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 30، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو یہاں یہ بھی ہم نے دیکھا، پانچویں چیز دیکھی کہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے، کسی اور غرض سے نہیں۔ نمبر 6، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ تشریع کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں دینا، شریعت سازی کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں دینا، کسی اور کو یہ حق نہیں دینا کہ وہ حلال و حرام کریں۔ جس کو اللہ نے حلال کیا حلال، اللہ نے حرام کیا حرام، عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا براہ راست یا اپنے نبی کے ذریعے سے، یعنی قرآن میں یا حدیث میں جو اللہ نے شریعت دی اس کی پابندی کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ حق اگر کسی اور کو دیتا ہے تو اس نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس نے اس کو اپنا معبود بنایا۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں عدی بن حاتم، کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب تھی، کراس۔ کرسچن لوگ کراس پہنتے ہیں، کہ پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، عیسائیت سے نکل کے اسلام میں آئے، لیکن گلے سے صلیب نہیں نکلی، نہیں معلوم نکالنا پڑے گا، تو مسلمان ہوئے، کہتے ہیں میری فی عنقی صلیب ہے، میری گردن میں صلیب پڑی ہوئی تھی، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وانتہیت الیہ وہو یقرأ سورۃ براءۃ، میں آپ کے قریب گیا تو آپ سورہ برات پڑھ رہے تھے، سورہ توبہ کا نام سورہ برات بھی ہے، تو آپ سورہ توبہ کی کچھ آیتیں پڑھ رہے تھے، حتی اتی علی ہذہ الآیہ، پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے۔ کیا آیت ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا۔ احبار یہودیوں کے عالم، رہبان عیسائیوں کے عابد، یاد رہے گا، احبار یہودیوں کے عالم اور رہبان عیسائیوں کے عبادت گزار عابد۔ تو یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے عالموں کو اور اپنے اللہ والوں کو
اللہ کے مقابلے میں اپنا رب ہی بنا لیا۔ اب یہ خود پہلے عیسائی تھے تو کیا کہنے لگے؟ فقلت یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا، رسول لیکن ہم لوگوں نے ان کو اپنا رب تو نہیں بنایا تھا۔ اب غور کریں اس روایت پر، یہ بہت اہم روایت ہے، یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول ہم نے تو ان کو اپنا رب نہیں بنایا، ہم نے ان کو رب کا ٹیگ لیبل دیے تھے؟ نہیں، ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا تھے۔ ہم تھوڑی بولتے تھے ہمارے رب ہو آپ، نہیں بولتے تھے ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بنایا۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں بنایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جواب میں؟ آپ نے فرمایا بلا، ہاں، لیکن الیس، یعنی ہاں تم نے لیبل نہیں دیا ان کو، لیکن یہ بھی بتاؤ الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے، تمہارے عالم اور عابد اس کو تمہارے لیے حرام کو حلال کرتے، تم حلال مان لیتے؟ ایسا نہیں تھا، اللہ کے حرام کو وہ لوگ حلال کرتے، تم حلال مانتے۔ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے وہ اس کو جب حرام کر دیتے تم بھی حرام ماننے لگ جاتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ بلا، ایسا تو تھا، ایسا تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت تھی، یہی تو ان کی عبادت کرنا تھا۔ یعنی ایسا جب تم نے کیا، ان کو حلال اور حرام کا اختیار دیا، اللہ کے حلال کو وہ حرام کر رہے، اللہ کے حرام کو وہ حلال کر رہے، جب تم نے ان کو اتھارٹی دے دی تو تم نے ان کو معبود کا مقام دے دیا، تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا۔ تو اگر کوئی انسان کسی عالم کو یہ اختیار دے دے کہ اگر آپ چاہو تو یہ حلال ہو سکتا ہے، اور آپ ایک کام کر دو حرام کر دو اس کو، اگر ایسا کوئی اختیار کسی عالم کو دیتا ہے کہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں حلال و حرام کو وہ بدلے، تو اس نے اس کو اپنا رب بھی بنایا، معبود بھی بنایا۔ اللہ نے رب کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معبود کہا۔ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، تو کلمہ پڑھ کے بھی تو کیا کر رہا ہے؟ اس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے۔ اگر آدمی کہے نہیں بھائی باپ دادا کا رسم و رواج ہے کرنا پڑتا، اسلام میں منع ہے لیکن باپ دادا تو کرتے آئے، قرآن میں حدیث میں منع ہے لیکن ہم تو چھوڑیں گے نہیں، ہمارے باپ دادا اس کو کرتے آئے ہیں، تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ باپ دادا کو اس نے اپنا رب بنا لیا، کہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں حلال اور حرام میں باپ دادا کے فیصلوں کو ماننے لگے۔ انہوں نے تو اپنے کیا عالموں کو اور عابدوں کو مانا تھا۔ آپ دیکھیں کتنے معاملات ہمارے ایسے ہیں کہ حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ کوئی اللہ والا ہے، ہاں داڑھی کاٹ رہا، ہاں چلم لے کے دم مارو دم بھی کر رہا، بولے وہ اللہ والے چلتا، ان کو چلتا، جو اللہ والے نہیں ان کو نہیں چلتا، عام پبلک کو نہیں چلتا، جنتا کو نہیں چلتا، اور یہ اللہ والا ہے اور اس کو چلتا۔ بیٹھ کے جنگل میں، ہاں بابا لاؤ کیا بنا کے دے رہا بھی اس کو، لو بابا، چلم پھک رہا ہو، ہاں بول کیا پرابلم ہے تیرا؟ بابا لاٹری نہیں لگ رہی، بہت دن سے لگا رہا، جا رہے پیسے آ رہے نہیں، بیوی بہت بولی، جب اب لگے بات ہی آنا گھر کو، جا 5 نمبر گھوڑے پہ لگا، ہاں ریس 5 نمبر گھوڑا، گھوڑے کیسے بھاگتے جاتا ہوں آپ۔ حلال حرام کچھ پرواہ نہیں ہے، کسی کے لیے بھی حلال، کسی کے لیے بھی حرام۔ بابا ہاں عورتوں کو چھو رہا، ہاتھ لگا رہا، ان کو آشیرواد دے رہا، ان کو بولے ارے یہ غیر محرم ہے نا، انہوں نے بابا کو چلتا ہے ایسا، وہ باپ کی سامان ہے، جائیداد میں حصہ دے گا بابا تجھ کو، باپ ہے تو باپ کی جائیداد میں حصہ ملے گا۔ شریعت کو ہم نے بدل دیا، یہ ایک نہیں کئیوں چیزیں ہیں، یہ بطور مثال میں نے بیان کی ہے۔ حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کے لیے بھی حلال کسی کے لیے بھی حرام نہیں چلتا ایسا۔ اگر ایسا استحقاق، ایسا حق ہم کسی کو دیتے ہیں اگر، تو اس کو ہم نے رب اور معبود بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں کر سکتے تھے،
ارادہ کر لیا آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، اللہ نے آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے لیے اس چیز کو کیسے حرام کر لیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے، کیسے حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال رکھی آپ کے لیے۔ تو اللہ نے نبی کو بھی اجازت نہیں دی اس کی، تو یہ بھی یاد رکھیں۔ اور آخری چیز بتا کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ساتویں چیز یہ کہ موت تک اس پر جمے رہنا، یہ نہیں جوانی میں بہت توحید پہ تھے ہم لوگ، چلتا ایسا، اب مرنے کے ٹائم پہ اگر توحید پہ نہیں رہا تو کچھ فائدہ ہے نہیں ہے۔ آدمی کو کب تک توحید پہ رہنا ہے؟ موت تک۔ لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہنا کب تک کے لیے ہے؟ موت تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یقین آ جائے۔ قتادہ تابعی ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ الْيَقِينُ الموت، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ یقین، یعنی یقینی چیز کیا؟ موت آ جائے۔ اتنی یقینی چیز ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا، موت تو آنی بھائی بولتا ہے، ہاں موت کا کوئی انکار نہیں کرتا، اتنی یقینی ہے، سب کا کنسنسس ہے اس کے اوپر، ہاں اتفاق رائے ہے سب کا، مرنا تو ہے بھائی اپنے کو سب کو۔ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے کب تک؟ یقین آنے تک۔ اس کو صوفیوں نے کیا لے لیا؟ ہم کو آ گیا یقین، اب ہم بابا عبادت نہیں کرتے کیونکہ وہ یقین کو پہنچ گئے، ان کو یقین آ گیا اللہ کے اوپر، تو وہ عبادت چھوڑ دیتے، چھوڑ سکتے اللہ کی عبادت؟ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو نہیں چلے گا۔ تو اللہ کی عبادت مرنے تک کرنا اور اس کلمے پر مرنے تک جمے رہنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے ثم مات علی ذلک، پھر اسی پر اس کو موت آئے، اسی پر اس کو موت آئے، یعنی کلمہ موت تک تیری زندگی میں رہنا چاہیے اور اس کے تقاضے رہنے چاہیے، الا دخل الجنہ، تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ امام البخاری نے کتاب اللباس میں حدیث نمبر 5827 اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 94 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یاد رہے گا جو میں نے کہا، کیا کیا چیزیں کون یاد رہیں گی؟ نمبر 1 اللہ کو معبود ماننا، حقیقی معبود اللہ کو ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننا نہیں، ان کا انکار کرنا اور ان کی عبادت سے بچنا، پھر اللہ کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرنا، شریعت کے معاملات میں اللہ کے فیصلوں سے ہٹ کے کسی اور کے فیصلے کو نہیں ماننا، یعنی کتاب و سنت کا پابند رہنا، اور پھر 7ویں چیز مرنے تک لا الہ الا اللہ پر جمے رہنا اور اس کے حقوق ادا کرنا۔ یہ جب کرے گا یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، یاد رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سیکھنے اور سکھانے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔